اسی طریقے وہ امپوز کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کچھ دیر بعد جا کے یا اگر جو محنت کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ جاتے ہیں. اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آج کی مصروف ترین دنیا میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں کنٹینیوسلی نہیں پڑھتا، 8 دن بعد لیکچر ہوتا ہے اور 8 دن کے بعد بھی میں نہیں پڑھتا، تو بھول ہی جائیں کہ آپ کو عربی زبان آ جائے گی. آپ ساری زندگی مرکب اضافی اور توصیفی پڑھتے رہیں یا فعل پڑھتے رہیں، اسم پڑھتے رہیں، تو اس میں ہی رہیں گے. کبھی آپ اچھے طریقے سے اس کو نہ تو سمجھ پائیں گے نہ کچھ اور کر پائیں گے. یہ بڑا ضروری ہے کہ سب سے پہلا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ سبق پڑھیں، جس طرح سبق پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کو رپیٹ کریں، کیونکہ یہ اتنا کنیکٹڈ ہے، اتنا کنیکٹڈ ہے یہ جو عربی زبان کا پڑھنا ہے کہ کنیکشن ٹوٹے، چاہے وہ آپ کا پڑھنے کا ہے، چاہے آپس میں ربط کا ہے، الفاظ کا، جملوں کا، ٹھیک ہے، وہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. آپ اعوذ کو دیکھ لیں، بسم اللہ کو دیکھ لیں، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھ لیں، تو یہ ربط جو ہے یہ ایک بڑے ہی مربوط طریقے سے ایک خاص ضابطے کے تحت ان الفاظ کو جملے کی شکل دی گئی ہے، جس کو علماء جو ہیں، جو استاد پڑھاتے ہیں، وہ باقاعدہ بڑے اتھینٹک طریقے سے انشور کرتے ہیں کہ یہ کس طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پھر ان کی ترکیب کرتے ہوئے وہ پورا ایک لاجک بتاتے ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ میں پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آپ بسم اللہ لکھتے ہیں تو بے کو جو با ہے اس کو بڑا کیوں لکھتے ہیں، اس کا جو ٹنڈ ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ جی ہاں جی، دیکھیں نا کتنی چھوٹی، یہ ہے ربط. اگر آپ نہ بنا کے رکھیں گے نا تو یہ ربط ٹوٹتا ہے، پھر بھول جاتا ہے بندہ. پھر ٹھیک ہے، آپ کو نا کیا ہوگا، ٹوٹے پھوٹے طریقے سے پڑھنے سے آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں آئے گی، لیکن آپ ایک بڑے اچھے ماہرانہ انداز سے عربی زبان کو نہ تو سیکھیں گے نہ آگے سکھا سکیں گے. تو میں پڑھ رہا تھا ایک دن، تو جو با کو ہمیشہ ہم اردو میں بھی بڑا لکھتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیکوریشن کے طور پہ رکھا ہوگا، حالانکہ وہ ڈیکوریشن کے طور پہ نہیں ہے. جو لفظ ہے وہ بی اسم ہے، بی اسم، ٹھیک ہے. ترجمہ کرتے ہیں نا ساتھ اللہ کے نام کے، کچھ لوگ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. تو وہ جو بی اسم ہے، وہ جو الف بیچ میں سے ختم کیا ہوا ہے اس کو وہ با کا ٹنڈ بڑا کر دیتے ہیں. میں نے یہ پڑھا ہے. تو وہ اس لیے باقاعدہ طور پہ با کو بڑا اس کا وہ کنگرا کر کے تو لکھتے ہیں. مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ اس طرح کا ربط بنانے کے لیے آپ کو مسلسل پڑھنے کی، بغیر چھٹی کے، بغیر ناغے کے ضرورت ہے. تو واپس لوٹتے ہیں اپنی بات پہ کہ عربی میں جملہ اسمیہ کو ہم یہی جانتے ہیں کہ 2 اجزاء ہیں اس کے، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو اردو میں آ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ زاہد بیمار ہے، ایک جملہ مکمل ہوا اور اس میں فعل کوئی نہیں ہے. زاہد بھی اسم ہے، بیمار بھی اسم ہے، اور ہے کیا ہے؟ یہ پہلے دن ہی، پہلے لیکچر میں ہی یہ بات ہو جانی چاہیے. جب ہم جملہ اسمیہ کی بات کرنے لگیں اس دن ہی ہے کے بارے میں طے کرنا چاہیے. ہم یہ طے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور یہ بتا دیتے ہیں کہ جب ہم ترجمہ کریں گے ہماری زبان میں آئے گا. میں نے خود بھی آپ کو بتایا کہ ہے جو ہے یہ عربی میں اس کا کوئی وہ لفظ نہیں ہے. ہے کا پیدا ہو جاتا ہے. یہ یقین جانے یہ تعریف نامکمل ہے میرے حساب سے. میں آج چونکہ پہلی بار بتا رہا ہوں، میرے حساب سے
یہ اسٹوڈنٹ کو سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میں لے کے آیا ہوں اردو لینگویج سے جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ کے بھی 3 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ کے 3 اجزاء پہلے تو وہی ہیں کہ پہلا مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تیسرا اس کے ساتھ مرکب ناقص ہوتا ہے۔ جب ہم فعل میں جاتے ہیں ضمیر مستتر کی بات کر لیتے ہیں، سمجھا بھی لیتے ہیں، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پہ ہمیں بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں جی، زاہد بھی اسم ہے، بیمار بھی اسم ہے، اور یہ ہے کیا ہے؟ یہ مرکب ناقص ہے۔ اردو میں مرکب ناقص جو ہیں ان کی تعداد کہیں میں نے لکھی ہے، ہاں، فعل ناقص جو ہے، فعل ناقص، یہ اردو میں ہے، ہوں، ہو، تھا، تھے، تھی اور تھیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ افعال ناقصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آئی؟ بھلے جملہ اسمیہ ہو، وہ فعل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ کیا میں نے کہا یہ نئی بات کر رہا ہوں؟ میں اردو میں رہ کے بات کرتے ہیں پہلے۔ جملہ اسمیہ بھی فعل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور وہ فعل اس میں کون سا استعمال ہوتا ہے؟ فعل ناقص۔ فعل کون سا ہوتا ہے اس میں؟ فعل ناقص استعمال ہوتا ہے۔ فعل ناقص دونوں اسماء کو آپس میں تعلق بنانے میں مدد کر رہا ہے۔ اگر یہ فعل ناقص نہ ہو، یہ والا جو ہے، تو آپ جملہ بنا ہی نہیں سکتے، جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہمیں عربی میں بھی شروع کرنے سے پہلے فعل ناقص کو پہلے ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کا رول کیا ہے، جہاں سے بھی آئے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ جو اس میں یہ موجود ہے، ترجمہ کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے، اس کو پہلے ڈسکس کریں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ یہ وہ ہے عربی زبان، بڑا آسان رہے گا نا، سمجھنے میں بہت بڑی آسانی رہے گی۔ آپ 100 بار لکھ لینا زاہد بیمار، زاہد بیمار، ٹھیک ہے، تو نہیں پتہ چلے گا، تو یہ جملہ تام نہ ہوا، یہ جملہ ہی ناقص رہا، ٹھیک ہے۔ جب تک اس کے ساتھ فعل ناقص نہیں آئے گا، تو ایک بات میں نے یہ لکھی ہے کہ جملہ اسمیہ میں یہ فعل ہمیشہ ناقص ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات، بہت ہی اہم بات جو پڑھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ جملہ اسمیہ میں فعل ہمیشہ ناقص ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ میں فعل ہمیشہ تام ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی یہ نئی بات ہے، میں سچی بات ہوں، اس طریقے سے سمجھنا۔ تو اس کا مطلب ہے ہر جملہ اسمیہ میں فعل ہے۔ قاری صاحب سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، ہر جملہ اسمیہ میں بھی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تیسرا جز جو ہم لکھنے میں اس کو نہیں لکھتے، اس وجہ سے ملٹی لیکچرز تک اسٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی۔ جو بڑا ٹیلنٹڈ بنتا ہے، جو ٹیچر کی 100% کاپی کر رہا ہے، منو ان تسلیم کر رہا ہے، جو کچھ استاد صاحب کہہ رہے ہیں اس کو رٹا لگا لیتا ہے، وہ پڑھ لیتا ہے، مان لیتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کچھ دیر بعد جا کے وہ آج بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ مبتدا خبر میں یہ جناب ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب اس سارے معاملے کو فعل ناقص کی اہمیت کتنی ہے کہ یہ آپس میں دونوں اسماء کو آپس میں تعلق بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر یہ نہ آئے کسی صورت میں جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ کون پیدا کرتا ہے؟ فعل ناقص۔ اب میں پڑھتا ہوں زاہد بیمار ہے، جملہ تو اب مکمل ہوا ہے، جملہ تام اب مکمل ہوا ہے۔ جب تک تام نہیں ہوگا، جملہ مفیدہ نہیں ہوگا، تو آپ اس پہ نہیں آ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو مبتدا خبر کی سٹوری ہے نا، یہ بڑی ابھی آ کے شروع ہوئی ہے یہ بات۔ اس سے پہلے مسند علیہ کی بات ہوتی تھی، پرانی کتابوں میں صرف یہی لکھا ہے۔ ابھی پھر سمپلیفائڈ کیا، بہت سارے استاد اس طرح ہی محنت کر رہے ہیں،
آگے اس کو اور زیادہ بہترین طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو میں ایک بات اور آج رکھتا ہوں اس میں اتنا زیادہ جانتا ہوں نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت بہ کے خود ہی وہ کرتا رہتا ہوں۔ تو ہم مبتدا مسند الیہ ہے اور مسند خبر ہے، تو اس میں اگر ایک لفظ یہ میں نے اضافہ کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مبتدا بھی شاید سمجھنے میں نا تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے۔ بیسیکلی جو مبتدا ہے وہ اس کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ یہاں سے میں نے یہ کانسیپٹ لیا ہے۔ اب میں بھی تھوڑا تھوڑا اس میں نہ ڈر رہا تھا کہ یہ مجھے ایسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ مبتدا کو انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب سبجیکٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں۔